حسن صاحب، عدیل صاحب تو خوشخبریاں سنا رہے ہیں عوام کو بہت زیادہ. آپ کو کیا لگتا ہے جہاں پر حکومت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے لیکن یہ ریلیف جو ہے اس کے اثرات کب مرتب ہوں گے عوام پر؟ دیکھیں مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا تھا وفاقی وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر سن رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا، بڑی خوشخبریاں ہیں. اللہ کرے یہ باتیں درست ہو جائیں اور پھر عدیل ورائے صاحب کو ہم مٹھائی کھلائیں. دیکھیں حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے 6 7 8 کی بات کی. نمبر 1 یہ بات کر رہے تھے کہ شرح سود میں کمی ہو رہی ہے. حالات یہ ہے کہ لوگ خرچ نہیں کر رہے. کیسر بنگالی صاحب کا چند دن پہلے کا ہی ایک بیان آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ عوام میں لوگوں میں قوت خرید کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں. لوگ خریداری نہیں کر رہے. اگر آپ چلے جائیں لاہور میں، اگر میں چلا جاؤں شالم مارکیٹ اور بڑی مارکیٹوں میں، تو وہاں پر جو بزنس مین ہیں بڑے بڑے، وہ کہتے ہیں انڈسٹری بند ہو رہی ہے. تمام فیصل آباد میں آپ چلے جائیں ٹیکسٹائل بند ہو گئی، لومس فیکٹریاں بند ہو گئی، بے شمار قسم کے جو ہے وہ کاروبار بند ہو کے رہ گئے. 75% سے زائد جو ہے وہ کاروبار بند ہو گئے، کیونکہ وہ اس حد تک مہنگائی ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ صرف چیزیں کم ہونے سے حالات تبدیل نہیں ہوتے. مہنگائی کم کرنے سے ایک ڈیجٹ پر بھی لے آئیں، لیکن جب تک اس کے اثرات عام آدمی پر نہیں پہنچیں گے اس وقت تک اصل حقائق، اصل نتائج سامنے نہیں آ سکتے، اور اس کے لیے مینجمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ بات کر رہے تھے کہ ڈالر کی شرح جو ہے اس میں کافی مستحکم ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ڈالر کی شرح مستحکم ہوگی، بہت اچھا بیان ہے یہ. جب ہم وفاق میں وزراء سے ملتے ہیں، سیکٹری سے ملتے ہیں، تو وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں. حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے آپ چھوڑ دیں، آپ ڈالر کو کنٹرول کر کے نہ رکھیں، آپ امپورٹ پر ایل سی پر پابندیاں عائد نہ کریں. آپ نے کیوں امپورٹ پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں؟ اس کو چھوڑ دیں، آپ کو رزلٹ سامنے آ جائیں گے کس حد تک ڈالر مستحکم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. تیسری چیز وہ کہتے ہیں ایندھن کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. عدیل ورائے صاحب، انٹرنیشنل قیمتیں جیسے کم ہوگی تو ایٹومیٹکلی اس کے اثرات نیچے پڑیں گے. اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے. انٹرنیشنل قیمت اور اس کا امپیکٹ ایٹومیٹکلی یہاں پر پڑنا ہے. اگر حکومت اس کا کریڈٹ لینا چاہتی ہے تو لیوی ٹیکس، جی ایس ٹی ٹیکس، پی ایف، تمام ٹیکسز میں کمی کرے. کمی کر کے بعد پھر اس کے نتائج سامنے آئیں گے، اور وہ اس وقت یہ جی ایس ٹی اور لیوی میں کم کر کیے جا سکتے ہیں کہ جب آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کریں گے، جب آپ اپنے اخراجات کرنٹ ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول کریں گے، اس وقت یہ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. پھر آگے آپ بتا رہے تھے کہ سردیوں میں بجلی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی. دیکھیے ابھی آپ نے 46 بلین کا ہم نے سنا تھا کہ ریلیف مل رہا ہے. آئی ایم ایف نے اس پر بھی تحفظات کا اظہار کیا، اور میری اطلاع یہ ہے کہ ستمبر میں وہ جو ریلیف ملنا تھا شاید وہ عوام کو نہ مل سکے، اور اس پر شدید تحفظات تھے. آئی ایم ایف نے باقاعدہ اس میٹنگ میں اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ستمبر میں وہ پیسے کہاں سے ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے. پھر تیسری چیز آپ بات کر رہے تھے، ایٹومیٹکلی اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے کہ شاید ایک بہت بڑی بجلی کی قیمتوں میں کمی آ جائے گی. ایک آئی پی پی سے ایگریمنٹ یا کسی کا بیان سامنے آنے کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حالات کنٹرول ہو جائیں گے. جتنے آئی پی پیز ہیں تمام کے ساتھ مذاکرات کر کے، نیگوشیٹ کر کے اس کو کسی نہ کسی پوزیشن پر لانا ہوگا. پھر تیسری چیز اگر آپ آ جائیں گے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پھر عوام کو ریلیف نہیں ملے گا جو ستمبر میں ملا. ایک اور چیز یہ ہے کہ 650 ارب روپے کا جو آپ منی بجٹ لے کر آ رہے ہیں اس کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ جی ایس ٹی ٹیکس میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں ایٹومیٹکلی. پھر آپ جو ہے وہ ٹریکٹروں سمیت دیگر اشیاء ہے، ایک لمبی فہرست ہے جو تیار کی جا رہی ہے. اس پر جب جی ایس ٹی لگے گا، جب چیزیں بڑھیں گی تو اس کے اثرات کم مرتب ہوں گے. ہم ایک تصویر دکھاتے ہیں، تصویر کا دوسرا رخ اگر دیکھیں تو وہ بہت بھیانک ہے. ہمیں آئی ایم ایف سے، چاہے ہم نے سعودی عرب سے $5 بلین، چائنا سے 4، یو اے سے 3 کے ہم نے رول اوور کروا لیے. جو ہم نے گیپ فائنانسنگ تھی 1.9 سے $2.1 بلین کی جو آ رہی تھی، چاہے ہم نے اس کے جو ہے گارنٹیاں لے لی، ہم نے مشرقی بینک سے کر لیے، دیگر اسٹینڈرڈ چارٹر بینک اور دیگر بینکوں سے ہم نے رابطے کر لیے، ان سے ہم نے کوئی مدد لے لی، ہم نے سعودی عرب سے رابطے کر لیے. لیکن رزلٹ اس وقت سامنے آئیں گے کہ جب اگر اللہ تعالیٰ کرے کہ آئی ایم ایف ہمارے یہ معاملات 25 ستمبر کو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر ہوں گے، اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں پر ہوں گے، اقوام متحدہ کا اجلاس بھی ہے، تو اچھی بات ہے کہ یہ آ جائیں. آنے کے بعد جو انہوں نے شرائط رکھی ہے چند دن باقی ہیں، رزلٹ جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے.